بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میری شادی ہوئی تھی میرا شوہر دہاڑی دار تھا، کبھی کام مل جاتا کبھی نہ ملتا۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ بھوکا بھی سونا پڑتا۔ ایک دن امی ہمارے گھر آئی۔ امی میرے پاس بیٹھی تھی، پیار سے کہنے لگی، فائزہ میری دھی رانی، تو کریم کیوں نہیں لگاتی؟ کیا دیکھ تیرا رنگ کتنا کالا ہو گیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی، امی لگاتی تو ہوں لیکن شاید اب کریم اثر نہیں کرتی۔ میں نے جب اتنا کہا تو امی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میری دھی سیانی ہو گئی ہے، پتہ ساحل کو کوئی کام ملتا ہے یا نہیں۔ میں آہستہ سے بولی، امی بس کبھی دہاڑی لگ جاتی ہے تو کبھی نہیں لگتی۔ ماں نے پیار سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں کل جاؤں گی، پھر کچھ دن تک چکر لگاؤں گی تیرے پاس۔ امی دوسرے دن واپس چلی گئی۔ کچھ دن گزرے، بجلی کا بل ادا کرنا تھا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم بہت پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے ماں کھڑی تھی، ہاتھ میں بڑا سا تھیلا پکڑا ہوا تھا۔ سلام کیا، امی کے ہاتھ سے تھیلا پکڑا۔ امی نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ساحل بھی گھر پہ تھا۔ امی دعا دینے لگی، میرے بچوں، اللہ تم دونوں کو آباد رکھے۔ ساحل کچھ پریشان تھا۔ ساحل مجھے بتا کر گیا کہ میں نے بل کے پیسوں کا انتظام کر لوں گا کہیں سے۔ میں امی سے باتیں کرنے لگی۔ امی نے پوچھا، ساحل کو کیا ہوا ہے؟ پہلے تو میں نے بات ٹال دی، پھر آہستہ سے کہا، امی جان، بجلی کا بل جمع کروانا ہے۔ بجلی کا؟ ساحل کے پاس پیسے نہیں، میرے پاس بھی کچھ نہیں، بس اس لیے پریشان ہے کچھ۔ امی نے اپنے بٹوے سے 2000 نکالے، میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ لے، میں نے اپنی دوائی واسطے رکھے تھے، تم ساحل سے کہو بل جمع کروا دے، میں گھر جا کر تیرے پیو سے اور پیسے لے لوں گی۔ میں نے انکار کیا لیکن امی نے زبردستی دے دی۔ امی نے واپس جانا چاہا، اس لیے امی گھر واپس چلی گئی۔ میں نے تھیلا کھولا جو امی لے کر آئی تھی۔ تھیلے میں کپڑے دھونے والا صابن، نہانے والا صابن، دال، چینی، چاول، سب کچھ 1-1 کلو 2-2 کلو تھا۔ پتہ ہے فارغ سر امی میری پسندیدہ برفی بھی لے کر آئی تھی۔ میں چاچے حلوائی کی دکان سے کہا کرتی تھی، شاید امی کو لگا تھا میرے حالات اچھے نہیں ہیں، برفی نہیں کھائی ہوگی۔ امی نے 50 روپے کی برفی لے کر ایک شاپر میں ڈال کر تھیلے میں رکھ دی تھی۔ میری آنکھ نم یوں ہو گئی تھی۔ امی کو آج بھی میرے پسند کا خیال ہے۔ امید سے 2 دن پہلے اگر مجھے عید دے دی جاتی، شب برات ہو جا کوئی تہوار، ضرور آتی۔ پھر کچھ یوں ہوا، میرے بھائیوں کے ساتھ کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ بھائیوں نے میرا گھر آنا جانا چھوڑ دیا، لیکن امی مجھے ملنے آتی، میرے پاس بھی آ کر رہتی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ امی سے مل کر میں ہر غم بھول جاتی تھی۔ امی میرا سہارا تھی۔ امی ہر ماہ مجھے دال چینی وغیرہ بیچ دیا کرتی تھی۔ بیٹوں سے چھپ چھپا کر امی اب بیمار رہنے لگی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، پھر بھی عید دینے چلی آتی تھی۔ میں بیمار ہوتی تو میرا گھر سنبھال لیتی، گھر کے سارے کام خود کرتی۔ امی تھک جاتی تھی لیکن پھر بھی میرا سہارا بن جاتی، میرے سر میں تیل لگاتی۔ میں جب اداس ہوتی تو امی کے پاس جا کر بیٹھ کر دل کی باتیں کر لیتی۔ میری شادی کو 17 سال گزر گئے۔ امی کے ساتھ دکھ سکھ ہر طرح کی باتیں کر کے میرا دل ہلکا ہو جاتا۔ ایک بار میری بھابھی نے مجھے کہا، ہمارے گھر نہ آیا کرو اپنے بچے لے کر، ہمارے کوئی نہ کوئی نقصان کر دیتے ہیں۔ تو امی نے بھابھی سے کہا، میری دھی کا بھی گھر ہے، یہ جب تک میں زندہ ہوں میری دھی رانی تو آئے گی۔ امی میری ڈھال بن گئی۔ ہر مہینے امی چوری چپکے 2000 دے کر جاتی۔ امی 2 دن پہلے میرے گھر سے گئی تھی، یہ کہہ کے گئی تھی، اگلے مہینے عید پہ تیرے لیے سونا سا سوٹ لے کر آؤں گی، پھر کچھ دن بھی رہوں گی تیرے پاس۔ عید سے 10 دن پہلے جب میں بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی، شام کا وقت تھا، مجھے میرے بھائی کا فون آیا، فائزہ امی ٹھیک نہیں ہے، امی تم کو یاد کر رہی ہے، جلدی آ جا۔ میرے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ گر گئی۔ یا اللہ، میری ماں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں جلدی سے شوہر کے ساتھ میکے چلی گئی۔ پتہ چلا امی اپنے لیے چائے بنانے گئی تھی کہ آگ لگ گئی۔ امی کا کافی جسم جل گیا، ہسپتال لے گئے۔ امی کا سارا جسم جل چکا تھا۔ میں چھپ کر بہت روتی، ماں کیا ہو گیا تم کو؟ امی کی سب بہویں اپنے گھر تھیں، ہسپتال میں امی کے ساتھ صرف میں تھی۔ امی کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ عید والے دن بھی ہم ہسپتال ہی تھے۔ امی بہت بیمار تھی۔ امی آہستہ سے کہنے لگی، فائزہ میری تھی، بچوں کو کپڑے لے کر دیے ہیں تو نے؟ میں نے مسکرا کر بولی، اماں لے کر دیے ہیں۔ پھر امی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہنے لگی، تیرا ابا آتا ہے تو اسے کہتی ہوں تم کو 5000 روپے دے۔ میں رونے لگی۔ میری ماں خود موت سے لڑ رہی تھی، پھر بھی میری اتنی فکر ہے۔ پھر امی آہستہ سے کھانا پینا چھوڑنے لگی، جسم بہت جل چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا آپ کی ماں کی زندگی کے بارے میں اب کچھ نہیں کہہ سکتے۔ امی نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ امی کچھ بھی کھاتی تو الٹی کر دیتی، کچھ ہضم نہ ہوتا، جب بھی آنکھ کھلتی تو میرا نام لیتی، میری دھی رانی فائزہ کہاں ہو؟ میں امی کا ہاتھ چوم کر کہتی، ماں تیرے پاس ہوں۔ میں نے امی سے کہا، امی میں آج گھر جانے لگی ہوں، 1 مہینہ ہو گیا ہسپتال ہوں،
तेरी बहू तेरे पास है, एक रात के लिए घर जाना है, कल सुबह आ जाऊंगी तेरे पास। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, रोने लगी। फ़ायज़ा मेरी थी, मुझे अकेला छोड़ कर ना जा, मुझे भी घर ले जा साथ में। मुस्कुरा कर कहा, अम्मा तुमको डॉक्टर अगले हफ्ते छुट्टी दे देंगे, परेशान ना हो, मैं कल सुबह तेरे पास आ जाऊंगी। मैं जब घर आने लगी तो माँ बहुत रोई, मेरी धी मुझे छोड़ कर ना जा, लेकिन मैं सोचा बच्चों को मिलकर कल सुबह आ जाऊंगी। जब मैं घर पहुंची तो मुझे फ़ोन आया, फ़ायज़ा अम्मी फौत हो गई। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, मैं चीख चीख कर रोने लगी। अम्मी को घर ले आए, अम्मी अपने साथ सारी फ़िक्रें ले गई, सारी मोहब्बतें ले गई। अब किसने मुझे धी रानी कहकर बुलाता है। अम्मी हमेशा के लिए छोड़ गई। अब 5 साल गुजर गए हैं, ना कोई अब कोई ईद देने आता है, ना कोई थैले में मेरी पसंदीदा बर्फ़ी लेकर आता है। अब मेरे पास बैठकर कोई मेरे दुख दर्द नहीं सुनता। अब तो अम्मी के घर गए हुए भी 4 साल हो गए हैं। अम्मी होती तो हर दूसरे हफ्ते मुझसे मिलने आया जाया करती थी। मैं तन्हा बैठी दरवाजे की जन्म देखती रहती हूँ, मुझे लगता है अम्मी अभी भी आ जाएगी। बेटियों की पूरी दुनिया बसती है माँ के साथ, बेटी दुख दर्द बांटने वाली सिर्फ माँ होती है। जब माएँ नहीं रहती तो मेका भी पराया लगता है। दुआ है अल्लाह हर बेटी की माँ को सलामत रखे।